بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں زیادہ تر مسلمان خود قرآن پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھتے یا سنتے ہیں ان کی نیت صرف ثواب حاصل کرنے کی ہی ہوتی ہے۔ قرآن سمجھنے کی کوشش بہت کم لوگ کرتے ہیں، ان میں سے بھی اکثریت کو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا۔ اس کی چند وجوہات ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال قرآن کی بیشتر نشانیاں، نکات اور راز ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگ بالکل ہی نہیں جانتے، مثلا کہ فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں۔ یہ سن کر لوگ حیران ہوتے ہیں یا ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ آئیے قرآن سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ رسول کا مفہوم سمجھ لیں۔ رسول لفظ رسالت سے تعلق رکھتا ہے، اور رسالت ایک اہم ترین عمل کا نام ہے جس کے معنی بات کو پہنچانا، یعنی ایک طرف کے پیغام کو دوسری طرف پوری ایمانداری اور صداقت سے منتقل کرنا، پہنچا دینا رسالت کہلاتا ہے۔ اور رسول اسے کہتے ہیں جسے رسالت کا کام سونپا گیا، مطلب جسے پیغام دے کر بھیجا گیا ہو۔ میری اس وضاحت کی دلیل قرآن کی اس آیت میں موجود ہے کہ جب مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس نے اپنے ایک قاصد کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے خواب کی تعبیر لینے کے لیے بھیجا، یہاں اس قاصد کو قرآن نے رسول قرار دیا ہے۔ آپ شاید جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں کہ اہل عرب اپنی عربی زبان میں عام قاصدوں کو بھی رسول پکارتے اور لکھتے ہیں، اور وہاں کی اکثریت شاید اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی صرف قاصد الہی تک ہی اہمیت دیتے ہیں۔ خیر، اب جو اللہ پاک کی جانب سے منتخب کردہ رسول پیغام الہی دے کر بھیجے گئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ پاک نے اس آیت میں ایک حقیقت اور ایک نشانی واضح کر دی کہ اللہ کے رسول کے ذمے تو صرف پیغام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے، بس یہ حقیقت ہے۔ اور نشانی یہ ہے کہ رسول خود اس پیغام پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ ان کے کام اور عمل اور ہوتے ہیں۔ اب قرآن کی اس آیت سے سمجھ لیں کہ رسول دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پیغام الہی کو انسان کے قلم میں اتارتا ہے، یعنی کہ فرشتہ، اور ایک اس پیغام کو دیکھتے سنتے عام انسانوں تک پہنچا دیتا ہے، یعنی اعلان کر کے سب کو پیغام حق سے آگاہ کر دینے والا۔ یہاں آپ یہ نقطہ بھی ذہن نشین کرتے چلیں کہ نبی اور رسول کے عہدے، مقام و مرتبہ اور ذمہ داریوں میں واضح فرق ہوتا ہے۔ جتنے بھی انسانی رسل آئے ہیں، سب کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان کی طرف پیغام الہی دو تین طریقے سے نازل ہوئے۔ ایک وحی الہی کہلاتا ہے، جو براہ راست اللہ اپنے بندے کے قلب پر پیغام اتارتا ہے، جسے وحی خفی کہا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ، اللہ پردے کے پیچھے سے اپنے بندے کو پیغام دیتا ہے۔ تیسرا طریقہ، اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنا پیغام بندوں کے قلوب پر نازل فرماتا ہے۔ یہ میں نہیں، قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے۔ اب آئیں عنوان کی طرف۔ آپ کے ذہن میں یہ ابھرا ہوا سوال، جبرائیل علیہ السلام کا رسول اللہ ہونا کہاں ثابت ہے؟ اگر آپ صاحب عقل ہیں تو اب تک آپ نے کچھ تو حقیقت کو سمجھ لیا ہوگا، پھر بھی اگر کچھ تشنگی باقی ہے تو قرآن سے اس کے ثبوت لے لیں۔ پہلے تو یہ آیت دیکھ سمجھ لیں کہ جس کے مطابق اللہ اپنے فرشتوں اور انسانوں میں سے رسالت کے لیے، یعنی پیغام پہنچانے کے لیے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی نہیں، انسانوں کے علاوہ اور کئی فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں۔ اگلی ان آیات کی روشنی سے سمجھ لیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود کو اللہ کا رسول کہاں متعارف کروایا؟ جب پاک بی بی حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں سے علیحدہ ہو کر پردہ اختیار کر لیا تھا، تو اللہ نے روح القدس کو ان کے پاس بھیجا تو وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ تو بی بی پاک مریم علیہ السلام اپنے پردے کی حرمت کے لیے گھبرا کر بول اٹھی کہ تم کون ہو؟ یہاں کیوں ہو؟ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو اس آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور اس آیت میں تو اللہ پاک نے باقاعدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا رسول قرار دیا ہے۔
کہ قرآن کے بارے میں فرماتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک یہ رسول کا قول یعنی کہا ہوا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ قوت والا ہے اور اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ پر فائز ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے کیونکہ وہ امین ہے۔ اور اگلی یہ آیت پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس میں فرمایا گیا تمہارا صاحب یعنی آقا و مولا دیوانہ نہیں ہے، انہوں نے اس فرشتے کو غار ہیرا کے عہد میں افق مبین یعنی پہلے ظاہری آسمان کے افق پر دیکھا بھی ہے۔ امید ہے ان دلائل سے آپ جان چکے ہوں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہی نہیں رسول بھی ہیں، اور انسانوں کے ساتھ دیگر فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں۔ اب جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت اور تعظیم کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے رسولوں کی اطاعت اور ان کی تعظیم کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ ملتے ہیں اب اگلے موضوع میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔